ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں، سکون کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس، اپنی فیملی کے پاس، اپنے گھروں میں، اور یہ ہمارے لیے ہماری سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے پاس نہیں ہوتے یہ. اور میرے خیال میں بہت کم عرصہ جو ہے وہ انہوں نے گھر میں گزارا ہے. 34 سال اپنی زندگی کے اس ملک کو دینا کوئی عام سی بات نہیں ہے. تو اپنی بھرپور تالیوں کی گونج میں دعوت دینا چاہوں گی ساجد صاحب کو. السلام علیکم. تو سب سے پہلے تو شکریہ بلال مجھے یہاں بلانے کا، اور کاش میں جتنا اچھا یہ چھوٹی سی لڑکی بول رہی ہے اور جتنا خوبصورت بلال بولتے ہیں، تو میں نے اب سوچا کہ آئندہ سے میں اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کیا کروں گا. بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اور بڑا اچھا ان کا کانسیپٹ ہے جو انہوں نے آج یہ تھنک بگ، بڑی سوچ کی بات کی ہے. جتنے اساتذہ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو میری رسپیکٹس. اور جب بلال نے کہا کہ 30 سیکنڈ کے لیے بچے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو کے اپنے اساتذہ اور پیرنٹس کے لیے تالیاں بجائیں، تو میں کھڑا ہو گیا. میرے بھی اساتذہ ہیں اور میری والدہ حیات ہیں، اور نہ بھی ہوں تو جو کچھ میں ہوں آج یہ انہی دونوں کی وجہ سے ہوں. ماں باپ سے اچھی تربیت ملی. آئی واز فارچونیٹ کہ مجھے اساتذہ اچھے ملے. آپ لوگ جو میرے اساتذہ تھے ان میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو ایک ایلیمنٹ تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. زندگی تو میری 34 برس گزرے ایئر فورس میں، جس کو دیکھ کے سوچ کے میں نے فائٹر پائلٹ بننے کا ارادہ کیا یا میرا پیشن بنا، مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اور میں یہ بھی بتا چلوں کہ فلائنگ میرا پیشن تھی، میں نے کی، لیکن اس کے بعد ایئر فورس واز ویری کائنڈ کہ میں جس انسٹیٹیوشن میں پڑھا مجھے وہاں اس ادارے کو سرو کرنے کا موقع ملا ایز اے پرنسپل. پی ایف کالج سرگودا کے اسٹوڈنٹ میں سے 7 اس وقت تک ایئر چیف بن چکے ہیں. وائس چیف آف نیول اسٹاف جنرل احسان اور جنرل احسن سلیم حیات اور بہت سے دوسرے لوگ. بنگلہ دیش کے 4 ایئر چیف پاکستان میں سرگودا کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. 3 مہینے کے بعد ہماری ری یونین تھی تو سارے لوگ آئے ہوئے تھے. اینڈ آئی آنیسٹلی ایڈمیٹڈ کہ آئی تھاٹ فلائنگ واز مائی ٹاپ passion, but I must admit, I said then that teaching is a bigger passion. So that is the core thing جو آپ کے کہ ماں باپ کی تربیت کے بعد آپ اچھے ٹیچرز آپ کو ملتے ہیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ یہ تھنک بگ کا پلیٹ فارم خود ہی آپ کو مہیا کر دیتی ہے. آج ہمیں بانٹ دیا گیا ہے. سو پلیز بی جسٹ پاکستانی. آپ نے بڑی سوچ رکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو پاکستان کے اوپر فیتھ ہونا چاہیے سب سے پہلے، کیونکہ اجتماعی طور پہ جب آپ بڑی سوچ رکھیں گے تو پاکستان بڑا ہوگا. اگر ہم بٹ جائیں گے تو آپ کا دیکھیں سوچ کیا ہوتی ہے. ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ ایک لائٹر جیسے جلاتے ہیں، وہ ایک چنگاری ہوتی ہے. آگے اس کو فیول گیس ملے گی تو چولہا جلے گا، ورنہ کیا ہے چنگاری بجھ جائے گی. تو یہ کام اساتذہ کا ہے کہ بچوں کو وہ آگے وہ فیول، وہ برننگ، وہ ڈیزائر ان کو پیدا ان کے اندر کریں کہ یہ ایک بچے کی اچھی سوچ ہے، بڑی سوچ ہے، تو وہ اس کو جلا بخشے، اس کو بڑھنے کا راستہ بتائے. قائد اعظم نے جب یا علامہ اقبال نے وہ جس کو ہم کہتے ہیں خواب دیکھا، بہت سے لوگ سمجھتے شاید سو رہے تھے، صبح اٹھے تو انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا. یہ سوچ تھی ان کی، بڑی سوچ تھی. 1000 سال مسلمانوں نے بر صغیر سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا جو ایریا ہے یہاں پہ حکومت کی. اور لیٹ می ٹیل یو، مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہندوستان نہیں تھا. 500 چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں. یہ مسلمان تھے، وہ سلجوق تھے یا وہ غزنوی تھے اور یا اس کے بعد مغل آئے، انہوں نے، ان کی سوچ بڑی تھی، انہوں نے اس کو ایک ملک بنایا. تو جب 1000 سال رہنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب پاور مسلمانوں کے پاس نہیں رہی، وہ گورے کے پاس چلی گئی. گورے نے، اور یقیناً ایک چیز ہوتی ہے، آپ جس سے جیتتے ہیں اس کو آپ اوپر نہیں آنے دیتے. مسلمانوں کو اوپر نہیں آنے دیا گیا. 1000 سال میں مسلمان کا کچن، ہندو کا کچن الگ رہا. تو ایک ویژنری نے کہا کہ وی شوڈ ہیو اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلم، جس کی بات اس بیٹی نے بھی کی.
کہ جہاں پہ لوگ اپنی بچے نے اپنی چھوٹی تقریر میں کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں کی، اور کہ ہم اپنی دینی آزادی اس کے لحاظ سے ہم اپنے دینی عقائد کے اوپر کر سکیں، لیکن صرف اپنے دینی عقائد نہیں تھے، ہم بھول گئے کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا اس میں سب کو اپنے عقائد کی آزادی تھی، وہ ایک ٹالرنس تھی ہمارے اندر. تو گیٹنگ بیک ٹو وہ ایک سوچ تھی علامہ اقبال کی، بڑی سوچ تھی، تھاٹ بگ، اینڈ دیٹ از وائی وی گاٹ پاکستان. اس چنگاری کو کس نے آگے فیول دیا؟ قائد اعظم نے، ان کے ساتھیوں نے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج بہت سے سوڈو انٹلیکچوئل وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ قائد اعظم انگریز کا ایجنٹ تھا، گاندھی انگریز کا ایجنٹ تھا، پاکستان غلط بنا. یار ان کو جاؤ مودی کے ملک میں جا کے رہ کے دیکھیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. قائد اعظم کی پروفیسی تھی جو ثابت ہو رہی ہے. قائد اعظم نے کہا تھا جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے ان کی نسلوں کو ہندو سے اپنی وفاداری بار بار ثابت کرنا ہوگی. بدقسمتی جو چیزیں ایک ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے ہماری سوسائٹی میں، جو آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ نہ ہو، ہمارے اندر ٹالرنس نہیں رہی. ہم دوسروں کے بارے میں، سیاست ہے آپ حال دیکھ لیجئے، اسٹاپ فالوئنگ دیم. آپ کی ایج جب ووٹ دینے کی ہوگی اپنے بیلٹ باکس میں اپنا اوپینین ڈالیے، ناٹ آن سوشل میڈیا، ناٹ آن فورمز. اور کوئی بھی فورم شروع کر دیں، جوکس کا فورم شروع کر دیں، سیاست ڈالنا شروع کر دیتے ہیں لوگ اس کے پیچھے. اچھا، گیٹنگ بیک ٹو وہ جو ٹالرنس ہمارے اندر نہیں رہی. ارے یار ای کیو تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہم سمجھا دیا تھا. کیا ہے؟ ایموشنل کوشنٹ ہے. It is to do with the relations with the human beings. آپ کے پیرنٹس کے ساتھ، آپ کے پیئرس کے ساتھ، آپ کے ٹیچرز کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، that is EQ. اللہ تعالیٰ نے انسانی رویوں کو کتنی زیادہ پرائیورٹی دی ہے. آیت ہے، شروع ہوتی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. ایک ہوتا ہے حکم دینا، میں کمانڈر ہوں، میں نے حکم دیا گو اینڈ فلائی اینڈ ڈو دس. ایک ہوتا ہے عہد کرنا، میں کمانڈر ہوں، یہ میرے سبارڈینیٹ ہے، ہم عہد کرتے ہیں ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے. یہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا حکم یہ دیا، اور اس کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ شرک. وبالوالدین احسانا، اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا حکم ماں باپ پہ احسان. احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے والا احسان نہیں، پیسے دیے کوئی احسان کیا. حسن سلوک کرنا، اچھی بات کرنا، خیال رکھنا. ماں باپ کے بعد بھی ابھی کچھ نماز زکوٰۃ نہیں آیا. وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں سے، پھر والیتامیٰ، یتیموں سے، پھر والمساکین، مسکینوں سے. ابھی بھی نماز روزہ نہیں آیا، بات ختم نہیں ہوئی. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو. اس کے بعد آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. سارے انسانی رشتے اللہ تعالیٰ نے گنا دیے. جب یہ آپ کریں گے تو آپ ایک اچھا معاشرہ بنیں گے. اچھا معاشرہ بنے گا تو ایک جو بڑی سوچ ہے وہ دوسری، تیسری، چوتھی بڑی سوچ سے مل کے پاکستان کو بڑا کرے گی. آج کا یوتھ جو ہے فرسٹریٹڈ ہے کہ پاکستان میں ہمارا فیوچر کیا ہے. یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے آپ کو وہ فیوچر نہیں دیا، ہم نے آپ کو وہ انوائرمنٹ نہیں دیا کہ آپ یہاں پہ سیف فیل کریں. لیکن آپ نے کل پیرنٹ بھی بننا ہے، ٹیچرز بھی بننا ہے. تو آپ وہ غلطیاں مت دہرائیے جو ہم نے کی. آپ ان چیزوں کو، ان فیسلٹیز کو، ان چیزوں کو آپ پرووائڈ کریں. جو بڑی سوچ ہوتی ہے جیسے علامہ اقبال کی تھی، لیٹ می ٹیل یو، چونکہ فلائنگ میرا پروفیشن ہے، جس نے جہاز ایجاد کیا اس کا نام کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ بڑی سوچ کی بات کر رہا ہوں. سائیکل ریپیئر کرنے کی دکان تھی ان کی، پنکچر لگانے کی. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم اپنا سائیکل بنانا شروع کر دیں. They said we make a machine that should fly. تو کین یو امیجن ٹوڈے کہ ہمارے وہ نسلوں سے جس نے پنکچر لگانا شروع کیا وہ پنکچر ہی لگائے جا رہے ہیں. وائی؟ کہ ان کے پاس بڑی سوچ نہیں ہے. میرے پاس سر کچھ لوگ آتے تھے کہ فورسز میں ہوتے ہیں، سر میرا بچہ ہے بیٹ مین کا، وہ میرا بچہ ہے، اس کو سر اس کو بھرتی کرا دیں. میں کہا کیا بھرتی کرا دیں؟
सर इसने अभी 9वीं पढ़ी है तो इसको माली भर्ती करा। मैं कहा वापस जाओ, इसको एफएससी कराओ, इसको कमीशन के लिए अप्लाई करो। कोई लिखा हुआ है कि तुम माली हो तो इसको माली बनाना है, लेकिन उस बेचारे की अगर सोच नहीं है तो ये सोच हमने उसको देनी है। एंड देयर आर, ये जनरल सरफराज जो भी शहीद हुए हैं, इनके फादर मेरे इंस्ट्रक्टर थे व्हेन आई वाज इन क्लास 8, 9 इन द कैडेट कॉलेज। He was a very humble and from very junior ranks. He was equal to last nine. But he had bigger thoughts in his mind. वो promote होते होते JCO बने, then he got commission. And then we saw this brilliant little boy becoming Corps Commander 12th Corps. अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो इस मुल्क के लिए शहीद हुए हैं। तो एक सोच थी जिसने वहाँ से एक छोटे से घर से सफ़र करते हुए एक इंसान को बनाया। जब ऐसे इंसान मिल जाते हैं तो फिर मुल्क बड़ा होता है। तो एक तो मेरे हो गया कि आपके टी-शर्ट ये अच्छे होने चाहिए। अच्छा, फ़र्क दूसरी चीज़ है, जब आपको ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई चांस मिले, देन राइज टू द ओकेजन। दैट इज़ व्हाट विल मेक अ डिफरेंस। जैसे बिलाल ने कहा कि बहुत से लोग बहुत कुछ अपने इंडिविजुअली अपने लिए कर जाते हैं, लेकिन पीपल फॉरगेट। लेकिन बहुत से लोग जिनके नाम आज भी हम याद रखते हैं। आपको एमएम आलम के अलावा किसी का एयरफोर्स के हीरोज का नाम आता है? राशिद मिनाज का शायद आता होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएम आलम एंड मी? ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ही रोज टू द ओकेजन, एंड इन वन गो ही शॉट डाउन 5 इंडियन एयरक्राफ्ट एंड ही बिकेम एमएम आलम एंड ही बिकेम माय इंस्पिरेशन टू बी अ फाइटर पायलट। वक्त ज़ाया मच कीजिए, हम आ गए पेरेंट्स से टीचर्स के ऊपर आ गए, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद हमने बड़ी सोच की बात कर ली, टाइम मत ज़ाया कीजिए। दैट मेक्स अ डिफरेंस। Bilal said 10:15 I was here. एयरफोर्स में टारगेट पे 10 सेकंड से ज़्यादा, 10 सेकंड पहले पहुंचना, 10 सेकंड बाद में पहुंचना पे जवाब देना पड़ता था। एंड दिस फ्यू सेकंड मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन विंग कमांडर नोमान एंड अभिनंदन। दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ 1 to 2 सेकंड। सो इसके लिए जेंडर होना ज़रूरी नहीं है कि आप लड़के हैं तो आप नुमान बनेंगे या हसन बनेंगे। इट इज़ व्हेन यू टेक एंड कैश ऑन टू एन अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट इन योर लाइफ एंड देन यू स्टे इन द माइंड ऑफ पीपल। एज ए पाकिस्तानी सिर्फ नहीं, आप किसी नेशन का देख लें, योर एंथम इज़ योर वे फॉरवर्ड। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक चीज़ और जाते जाते, मेरे ज़माने में कुछ सीखना होता था तो हमें जाके लाइब्रेरी में इंसाइक्लोपीडियाज ड्रॉ करा के और कुछ उसमें से सीखना पड़ता। आपके पास आपकी जेब में, आपको इसके ऊपर आप सारा दिन करते हैं, आपके पास ये आपके हाथ में सारा नॉलेज मौजूद है। 5 minutes a day on any good topic, just give 5 minutes on a day and that will add to your IQ की जो हम बात करते हैं। क्या होता है? It's knowledge based. When today becomes yesterday, you will have a good past. When tomorrow becomes today, you will have a good future. So make today the best day of your life. Thank you very much.